مصیبت نہ کشور کشائی. تب اب آخری مرحلہ شروع، جنگ. با نشہ درویشی در ساز و دمادم زن. 12 سال مکے میں درویشی، دعوت، نصیحت، تبلیغ، وعظ. کوئی پاگل کہہ گیا ٹھیک ہے سن لیا، کسی نے گالی دی جواب میں دعائیں دی، کسی نے پتھراؤ کیا جواب میں پھول پیش کیے. یہ درویشی 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 درویشی. مدینے میں آنے کے بعد صرف 6 مہینے آپ نے لیے ہیں، 3 کام کیے: مسجد نبوی کی تعمیر، مہاجر اور انصار بھائی بھائی مواخات، اور نمبر 3 یہودی 3 قبیلے تھے انہیں جکڑ لیا ایک معاہدے کے اندر میثاق مدینہ. اس کے بعد آپ نے چھاپہ مار دستے بھیجنے شروع کر دیے. جنگ حضور نے شروع کی ہے، قریش نے نہیں کی ہے. یہ ہم مغربی پروپیگنڈے کے لیے کہتے رہے کہ نہیں ہم نے تو دفاعی جنگ لڑی تھی، حضور نے تو دفاعی نہیں تھی. حضور کا تو فرض تھا دین کو نافذ کرنا، قائم کرنا. اور باطل نظام کے سردار تو بیٹھے مکے کے اندر. فقاتلوا اولیاء الکفر. یہ جو اولیاء ہے ائمۃ الکفر، قاتلوا ائمۃ الکفر، یہ سب کچھ تھا. بہرحال اس کے بعد جنگ شروع ہوئی ہے تو اوپر اپ اینڈ ڈاؤن کچھ ہوئے ہیں. بدر میں اللہ نے بہت بڑی فتح دی، یوم الفرقان. احد میں ڈسپلن کی تھوڑی سی کمزوری ہوئی تو اللہ نے سزا دی، معاف نہیں کیا، کنڈون نہیں کیا. فتح ہو گئی تھی، اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا تھا. 50 تیر انداز جہاں کھڑے کیے تھے حضور نے، یہاں سے ہرگز نہ ہلنا، چاہے تم دیکھو کہ ہم سب قتل ہو گئے اور پرندے ہمارا گوشت نوچ نوچ کر کھا رہے، تب بھی یہاں سے نہیں ہلنا. لیکن وہاں کیا ہو گیا ڈفرنس آف اوپینین کہ وہ تو حضور نے شکست کی صورت میں کہا تھا نا، یہ تو فتح ہو گئی ہے. لیکن جو لوکل کمانڈر تھے وہ کہتے رہے مت ہلو مت ہلو مت ہلو، چھوڑ کر چلے گئے. 50 میں سے 35 چلے گئے، 15 رہ گئے. وہ خالد بن ولید کی وہ قابی آنکھ نے دیکھ لیا وہ مورچہ خالی ہے، شکست ہو چکی تھی. لیکن پھر کوہ احد کا چکر لگا کر آ کر جب پیچھے سے حملہ کیا ہے، 70 صحابہ شہید ہوئے. اللہ تعالیٰ نبیوں سے بھی اور آپ کے نبیوں کے ساتھیوں سے بھی وہ معاملہ یہ کرتا ہے کہ پہلے خوب ٹھوک بجا کر دیکھتا ہے پکا ہے کہ نہیں. ایک دم نصرت نہیں آتی. یوم طائف کے بعد حضور کے لیے ذاتی طور پر نصرت آ گئی. کلائمیکس ہو چکا تھا، میں دعا میں آپ کو سنا چکا ہوں. پھر یہ ہوا ہے کہ جب آپ نکلے ہجرت کے لیے تو گھر کا اگرچہ محاصرہ تھا لیکن کوئی دیکھ ہی نہیں سکا. غار ثور میں چھپے ہوئے ہیں تو عین اس غار کے دہانے پر پہنچ گئے. لیکن یہ وہاں کچھ کبوتری نے انڈے دے دیے اور کچھ جو ہے جالا بنا ہوا. تو ابو جہل نے کہا تمہارا دماغ خراب ہے، اس غار کے اندر کون ہو سکتا ہے؟ اللہ نے بتایا. سراقہ آیا ہے پکڑنے کے لیے، اس کے گھوڑے کے پاؤں جو ہے وہ دھسے کئی دفعہ ریت کے اندر. پھر اللہ نے حضور کو اور غزوہ احد غزوہ احزاب کے بعد امت کے لیے یہ کہہ دیا گیا وبشر المؤمنین واخری تحبونها نصر من اللہ وفتح قریب. اب تمہارا کلائمیکس جو تھا آزمائش کا وہ پورا ہو گیا. اب اللہ کی طرف سے خوشخبری سنا دو ہے محمد ان کو صلی اللہ علیہ وسلم. اب فتح قریب ہے. صلح حدیبیہ فتح ہوئی کو فتح قرار دیا. غزوہ خیبر میں اتنی بڑی جو ہے فتح ہوئی. پھر سن 8 میں مکہ فتح ہو گیا. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. یہ راستہ اختیار کرنا ہوگا. اگر تو حضور کے پروانوں میں نام لکھوانا ہے، پروانے کا کام تو جل جانا ہے نا شمع کی گرد. شمع محمدی کے پروانے بننا، دعویٰ کرنا آسان کرنا، بننا تو بہت مشکل. یہ راستہ اختیار کریں. دعوت ایمان بذریعہ قرآن، تنظیم بذریعہ بیعت، تزکیہ بذریعہ قرآن. پھر پیسو ریزسٹنس، جب تک طاقت کافی نہ ہو کوئی جوابی کارروائی نہیں. کیپ یور ہینڈز فولڈڈ، کفو ایدیکم. اور پھر جب طاقت کافی ہو ٹکرا جاؤ. با نشہ درویشی در ساز و دمادم زن چوں پختہ شبی خدرا بر سلطنت جم زم. اب ٹکراؤ ٹکر.
آج اس کا ایک بدل ہے. دو طرفہ جنگ کی بجائے یک طرفہ جنگ بھی آج چل رہی ہے دنیا کے اندر. اگر آپ تعداد کافی ہے، کمیٹڈ لوگ ہیں، جان دینے کو تیار ہیں، شہادت ہے مطلوب و مقصود اور جماعت ہے، ڈسپلن ہے، تو آئیے میدان میں، بلاک کیجئے، گھیراؤ کیجئے، گولیاں چلے سینوں پر کھائیے. بالآخر فوج سرنڈر کرے گی. جیسے نظام مصطفیٰ کی تحریک میں بریگیڈیئر محمد اشرف گوندل نے لاہور میں کہہ دیا تھا بس اب ہم مزید فائرنگ نہیں کریں گے. کہتے کہ جماعت تیار ہو، نیتیں درست ہو چکی ہوں، تزکیہ نفس ہو چکا ہو، منظم ایک امیر کے ساتھ بیعت کر کے اس کے حکم پر عمل ہو رہا ہو. اگر یہ راستہ اختیار کریں، اللہ آپ کو توفیق دے، آپ کو ہمت دے. اور یہ اللہ پر احسان نہیں ہے. اگر اللہ آپ کو اس کے لیے قبول کر لیے تو اس کا احکام اب اس کا اپنے اوپر احسان مانو. یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم. اے نبی، یہ بدو آپ پر احسان دھر رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اسلام لے آئے. ان سے کہہ دیجئے میرے اوپر اپنا احسان نہ دھرو. بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان. اللہ کا احسان مانو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے. منت بنے کہ خدمت سلطان ہمیں کنی. تم بادشاہ کے اوپر اپنا احسان نہ دھرو کہ تم بادشاہ کی خدمت کر رہے ہو. منت شناس ازو کہ بخدمت بداشتت. اس کا احسان مانو کہ اس نے تمہیں اپنی خدمت کے لیے قبول کر لیا. شہنشاہ ارض و سما ہمیں قبول کر لے، ہمارا تن من دھن اس میں لگ جائے. اللہ تعالیٰ شہادت کی موت دے دے جس کے لیے حضور نے تمنا کی ہے. پتہ نہیں آپ کو معلوم ہے کہ نہیں، ایسی زوردار حدیث، لَوَدِدتُّ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا. میری بڑی خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں. لیکن ایک قانون ہے، رسول قتل نہیں ہو سکتے. كتب اللہ لأغلبن أنا ورسلی. رسولوں کے باب میں اللہ کا فیصلہ یہ ہے، رسول غالب آ کے رہتے. دیکھیے اگر تو یہاں پر اس پاکستان میں اس طرز کا کام آگے بڑھے، جو بھٹک رہے لوگ، یہ بدنیت نہیں ہے، راستہ معلوم نہیں. لوگ جو ہے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آ گئے، اب ان کے خلوص میں کیا شک ہے. لیکن راستہ معلوم ہونا بہت ضروری ہے. چراغ نشان راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو، ترس گئے ہیں کسی مرد راہداں کے لیے. راستہ دکھانے والا نہیں ہے، یہ راستہ ہے. اس راستے پر غور کیجئے، اس پر فکر کیجئے، سوچئے. جو میں نے چیزوں کا ذکر کیا ان کا مطالعہ کیجئے. پھر اللہ ہمت دے، آپ کبھی لاہور آئیے، مجھ سے بات کیجئے. اگر آپ کے خیال میں نے کوئی چیز غلط لکھی ہے، غلط کہی ہے، مجھے سمجھائیے، میں آپ کا احسان مند ہوں گا. آئے، کوئی لاہور دور تو نہیں ہے. آپ چھوٹے سے چھوٹے کام کے لیے صبح جاتے شام کو آ جاتے. اب تو آپ کے پاس موٹر وے بھی بہت آسان بن گئی ہے.